ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ چائنا بھارت کے صوبے پر، بھارت کی ایک ریاست پر کب قبضہ کر رہا ہے، اسے کب حاصل کر رہا ہے، اور یہ جو زنگیان کے نام سے جس کا نام چائنا نے اس کو نام دے دیا ہے، اس کو سب سے پہلے تسلیم کون کرے گا؟ کون سا ملک اس کو تسلیم کرے گا؟ پاکستان، روس یا کوئی اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بھارت اب بچنے والا نہیں ہے۔ بھارت کا اب گھراؤ ہو چکا ہے، اور وہ گھراؤ کیا ہے، اس میں کون کون شامل ہے، اور ان سب ممالک جو شامل ہیں ان کے وہ کس طریقے سے بھارت سے اپنا ادار واپس لیں گے۔ اور پھر یہ کہ ٹرمپ نے قطر میں اپنی ایک امریکی ایئر بیس پر اپنے فوجیوں سے ایڈریس میں جو کہا ہے کہ اس نے پاکستان بھارت کی جنگ میں ایک ڈیفرنٹ میزائل چلتا دیکھا، وہ ڈیفرنٹ میزائل کون سا ہے؟ تو ان سب کے ساتھ آگے چلتے ہیں اپنی ویڈیو میں۔ تو دیکھیں، چائنا جس نے اروناچل پردیش کو اپنا حصہ قرار دے دیا ہے، اور یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اروناچل پردیش ہے اور یہ چائنا ہے۔ یہ جو ایریا ہے، اس کے ساتھ چائنا بہت پہلے سے اپنے لوگ بسا رہا ہے۔ اس ایریا میں اپنے لوگوں کو اس نے بسانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ پرانی پلاننگ ہے۔ اچھا، اب یہ اب کیا چل رہا ہے؟ اب یہ چل رہا ہے کہ اس نے نہ صرف یہاں پہ لوگوں کو بسانا شروع کر دیا، اس کا اعلان کر دیا ہے، اور اس نے اس کو اپنا انٹرنل مسئلہ قرار دیا ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، آپ اس پہ نہ بولیں، یعنی کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ اس نے اپنا حصہ قرار دے دیا۔ اب یہ ہوگا کہ اس نے جو موومنٹ شروع کی ہے، یہ میں آپ کو تازہ ترین خبر دے رہا ہوں کہ یہاں پہ اس ایریا میں، اور یہ صرف اس ایریا میں نہیں ہے بلکہ یہاں سے لے کے لداخ تک، یعنی کہ یہ مشرق ہے اس کا بھارت کا، اور لداخ بھارت کا مغرب ہے۔ یہ بنتا ہے 3488 کلومیٹر کا یہ بارڈر بنتا ہے۔ اس پہ چائنا نے لاکھوں اپنی فوج جو ہے وہ تعینات کر دی ہے، اور یہاں پہ اب ٹروپس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے سکم کا۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، یہ 7 ریاستیں ہیں: اروناچل پردیش، آسام، ناگالینڈ، میگھالیہ، منی پور، تریپورہ اور میزورام۔ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ یہ ملتی ہیں انڈیا کے ساتھ اس رستے سے جسے چکن نیک کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو سکم ہے، یہ ایک ریاست ہے، یہ بڑی چھوٹی سی ہے لیکن یہ بڑی اونچی ہے۔ یہاں پہ بھارت بیٹھ کے تو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن بہتر کرتا ہے، لیکن اب یہ تو گیا، یہاں پہ چائنا آگے بھارت سے یہاں ٹکر لے گا، یہ سکم سے۔ میں نے پہلے بتایا بنگلہ دیش کے اس جگہ پہ چائنا جو ہے وہ اپنی ایئر بیس بنانی شروع کر دی ہے، اور پاکستان کی ایک فرم کو ٹھیکہ مل گیا۔ یہ صرف ایک اناگرل سائن ہونے ہیں، بس وہ ہو جائیں گے اسی مہینے۔ یہاں پہ یہ ایئر بیس بنے گی، بنگلہ دیش کو اور مضبوط کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک جڑپ ہوگی، 2 جڑپ ہوں گی۔ یہ سکم جو ہے اس کا کنٹرول چائنا لے لے گا۔ اروناچل کا آلریڈی یہاں پہ اس کے ٹروپس بھی ہیں، اور ان کے لوگ بھی یہاں بسا دیے انہوں نے۔ تو یہ اعلان ہو جائے گا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اور یہ جو اسے کہتے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا جائے گا چائنا کی طرف سے۔ تو یہ اس کا حصہ بن جائے گا۔ یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، 1-2 مہینوں میں یہ ہونے والا ہے۔ اور اس کو جو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ہوگا، جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹ کنفلکٹ میں ہے انڈیا کے ساتھ۔ وہ ہوگا رشیا، روس، کیونکہ چائنا روس کے ایک علاقے کو تسلیم کر چکا ہے، ایسے ہی ایک علاقے کو، اس لیے وہ جواباً اس علاقے کو تسلیم کرے گا، اور اس کے بعد بھارت جو ہے وہ مزید تنہا ہو جائے گا۔ جو اس کا ایک دوست ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ ہے آلریڈی، لیکن وہ ایک کنفلکٹ میں بھی چائنا کے ساتھ دے گا اور بھارت کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔
اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے، یہ یہاں سے دباؤ بڑھایا جائے گا، اور یہ پورا علاقہ لے کے یہ ایک ایک کر کے، یہاں پہ ویسے ہی پہلے علیحدگی کی تحریکیں ہیں، یہ اپنی علیحدگی کا اعلان کرتی جائیں گی. یہ سال 1.5 سال کی بات ہے. یہ پورے کا پورا 7 اسٹیٹس جو ہیں یہ بھارت سے علیحدہ ہو جائیں گی. اور جب چائنا اروناچل پردیش اپنا لے گا، اپنا علاقہ قرار دے کے، اپنا تاریخی علاقہ قرار دے کے لے گا، تو اس کے بعد پھر آ جائے گی باری پاکستان کی. پاکستان کہے گا کہ کشمیر ہمارا ہے، تو اس میں چائنا پھر ہمارا ساتھ دے گا، اور پوری دنیا اس معاملے کو تسلیم کر لے گی کہ اگر اروناچل پردیش جو ہے وہ چائنا کا حصہ بن سکتا ہے تو کشمیر پاکستان کے پاس کیوں نہیں جا سکتا. تو یہ ہے اصل پلان. یہ یہاں سے دباؤ بڑھا کے تو مغرب کی طرف جا کے اصل میں کشمیر حاصل کرنا ہے. تو یہ پلان ہے. اور پھر آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیان ہے جی، یہ دیکھیں، یہ رائٹرز کو بیان دیا ہوا ہے چینی گورنمنٹ نے. انہوں نے کہا یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے بھائی، اس پہ آپ کیا سوال کرتے ہیں ہم سے، ہم نام بدلیں نہ بدلیں. تو یہ انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. میں اب آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا کا گراؤ کیسے ہو رہا ہے. یہ انڈیا ہے، اس کے ساتھ اس طرف پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ میانمار ہے، یہ نیپال ہے، اور یہاں چائنا. پورا بھارت گر گیا. اب بنگلہ دیش کو مضبوط کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ ایئر بیس بن رہی ہے چائنا کی، اور اس کی اکانومی کو بھی بوسٹ دیا جا رہا ہے. اکانومی جو ہے وہ پاکستان، ترکی، چائنا کے ساتھ مل کے اس کو بوسٹ دیا جائے گا. اور پھر یہ کہ یہ نیپال ہے، نیپال آلریڈی اس کے خلاف ہے. یہ ایک بھوٹان کا ایشو ہے چھوٹا سا، کہ بھوٹان جو ہے، لیکن بھوٹان کا لہجہ اب تبدیل ہو گیا ہوا ہے، اور بہت لہجہ اس کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس بھارت کی کچھ ایسی ظاہر ہے کہ ماضی کی بہت سی زیادتیاں اس کو وہ بھی یاد ہیں، اور چائنا اس سے کچھ حصے فرینڈلی دوستانہ انداز میں لے رہا ہے. وہ اس کو پے کر دے یا کچھ کر دے، وہ اس سے لے رہا ہے. جب وہ بھوٹان سے کچھ علاقے لے لے گا تو وہ بیسیکلی یہاں آ کے مزید آسانی سے بیٹھ جائے گا. اور میں نے کہا کہ سکم میں اس کی لڑائی ہوگی، اور یہ ایئر بیس ہوگی، یہ ساری کٹ. اور یہ جو میانمار ہے اس کے بھارت کے ساتھ پہلے ہی بہت سی شکایات ہیں اس کو بھی. اور باقی رہ گیا یہاں پہ آگے مالدیو ہے، مالدیو بھی اینٹی انڈیا ہے. تو یہ ہے بھارت کا پورا گراؤ، اور بھارت گر چکا ہے. اب بھارت کے پاس وہ جو تھا نا کہ وہ پتہ نہیں کیا شیر بننے جا رہا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے، وہ اب نہیں ہے. اچھا جی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس کو جو زینگیان ہے اس کو کیسے تسلیم کرے گا. روس پہلے روس کرے گا، پھر پاکستان کرے گا، پھر بنگلہ دیش، پھر آذربائیجان، پھر ازبکستان، پھر ترکی. اتنے ملک جب تسلیم کر لیں گے بات ختم. اور اس کے بعد بھارت کے پاس کیا رہ جائے گا. تو باقی رہ گیا جی، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ کس میزائل کا ذکر ہوا ہے. یہ ابھی میرے سامنے نقشہ آ رہا ہے باگرام کا. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا آپ کو جاتے جاتے ڈسکس کر دوں کہ باگرام ایئر بیس جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا ہم واپس لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنداری مولوی ہے، کنداری طالبان جو ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے، اور حقانی طالبان جو ہیں وہ اب افغانستان پہ حکمرانی کریں گے. تو جو پرو انڈیا طالبان ہیں وہ بھی فارغ. تو انڈیا کے الائز ایک ایک کر کے فارغ ہوتے جا رہے ہیں. باقی رہ گیا کہ کس میزائل کا ذکر کیا ہے. وہ میزائل ہے فتح 1. بڑی سادی سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو S-400 ہے، جو ڈیفنس سسٹم ہے، وہ امریکہ کے دشمن رشیا نے بنایا تھا. اس کو تباہ کرنے والا میزائل ہے فتح 1. تو اس وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ حیران ہوا ہے کہ ایک مختلف میزائل اس نے دیکھا ہے کہ جو اتنے بڑے اور اتنے مشہور زمانہ اور جس کو ناقابل تسخیر کہا جا رہا تھا ایئر ڈیفنس سسٹم کو، جس نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اس میزائل کا اس نے ذکر کیا ہے. تو یہ ہے پاکستان کے جو ہتھیار ہیں اور ان پاکستان کی جو بلے بلے اور واہ واہ ہو رہی ہے، یہ ٹرمپ بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے. تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر.